السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th پولیٹیکل سائنس۔ اس طرح ہمارا یہ ویڈیو ہے 1.2 کہ ہمارا ویڈیو نمبر ہے 1.2۔ ٹھیک ہے طلباء، تو دیکھیے 1990 کے بعد سے دنیا یعنی کہ دا ورلڈ سنس 1991۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ انٹروڈکشن دیکھے ہیں کہ دنیا میں حالات کس طرح، یعنی 1990 سے پہلے یعنی کہ 1945 سے 1990 تک کے حالات کو ہم نے بخوبی سمجھا ہے۔ ابھی ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ سر جنگ کے بعد کی ترقی کا تجزیہ ان 5 اہم پہلوؤں پر دیکھنا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے، یعنی کہ سر جنگ جو ہے، یعنی دنیا میں جو سر جنگ 1945 سے شروع ہوئی تو اس کی وجہ سے دنیا کو کیا تجربہ ہوا، اس کا کیا تجزیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے دیکھیے کہ نمبر 1 ہے سر جنگ کا خاتمہ اور نئی ریاستوں کا ظہور، یعنی کہ اینڈ آف کولڈ وار، رائز آف نیو اسٹیٹس۔ یعنی کیا دنیا میں سر جنگ جو شروع ہوئی، یعنی اس کے جیسے ہم نے دیکھے سر جنگ کسے کہتے ہیں۔ سر جنگ یعنی کہ دنیا کے 2 ملکوں کا ہے تو آپس میں لفظی جھڑپ بغیر کسی ہتھیار کے ذریعے لڑی جاتی جنگ ہے، ایک دوسرے کو سیاسی طور پر نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، تو ایسی جو جنگ ہے تو اس کو ہم سر جنگ کہتے ہیں۔ اب سر جنگ جو شروع ہوئی اس کی وجہ سے تو ہم نے دیکھے یہاں پر، اب سر جنگ کی وجہ سے ہے تو سر جنگ کا جب خاتمہ ہوا کب ہوا، 1989 میں۔ 1945 سے 1989 تک سر جنگ چلی، لیکن 1989 میں سر جنگ کا کیا ہوگا، خاتمہ ہوگا۔ اب سر جنگ کا خاتمہ ہونے کے بعد اس کے حالات کیسے ہیں دنیا کے، تو سب سے پہلے سر جنگ کا خاتمہ اور نئی ریاستوں کا ظہور۔ اب سر جنگ کا جب خاتمہ ہوگا تو اس کے جیسے کیا ہوگا، روس تو مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور روس جس کی وجہ سے روس کافی کمزور ہوگا، اور اس کی وجہ سے روس میں نئی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی ہے نا، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں سر جنگ کا خاتمہ اور نئی ریاستوں کا ظہور۔ ٹھیک ہے، دوسرا واحد قطبیت کا ظہور، یعنی کہ ایمرجنسی آف یونیپولرٹی، یعنی واحد قطبیت کا ظہور یعنی کیا ہے، اب سر جنگ کی خاتمے کی وجہ سے روس کمزور ہو گیا، روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روس میں کئی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی ہے نا، اس وجہ روس کمزور ہو گیا، اور روس تو دنیا کا جو طاقتور دوسرے نمبر کا ملک تھا وہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے دنیا کا ایک ہی طاقتور ملک رہے گا، وہ کون سا، امریکہ۔ وہ کون سا، امریکہ۔ وہ کون سا ملک، امریکہ۔ امریکہ ہی دنیا کا سپر پاور ملک رہ گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں یک قطبی یعنی ایک قطبی کا رواج شروع ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں واحد قطبیت کا ظہور، یعنی دنیا میں صرف ایک ہی ملک کی تو دنیا پر حکومت چلنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے حقوق انسانی اور انسان دوست مداخلت، یعنی کہ ہیومن رائٹس اینڈ ہیومینیٹیرین انٹرونشن، یعنی کہ حقوق انسان اور انسان دوست مسائل۔ یعنی حقوق انسانی یعنی کیا ہے، دیکھیے دنیا میں دوسری عالمی جنگ کے بعد 1945 کے بعد دنیا میں تیسری عالمی جنگ نہ ہو، اس لیے دنیا کے تمام ممالک نے مل کر تو ایک مجلس اقوام متحدہ قائم کی، اور اقوام متحدہ نے طے کیا کہ انسان کے بنیادی تو حقوق کیا ہونے چاہیے۔ یہ طے کیے گئے کہ ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے، ہر ایک کو پیشہ اختیار کرنے کی آزادی ہے، ہر ایک کو تو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، تجارت حاصل کرنے کی آزادی ہے، ایسے بنیادی حقوق کا ڈھانچہ طے کیا گیا۔ اب بنیادی حقوق کے تحت ہے تو پوری دنیا میں اس کی بات چلنے لگی، بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات چلے گی، پورے دنیا کے ممالک تو حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کام کرنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی علاقے تھے جہاں حقوق انسانی خلاف کام ہونے، انسان دوست مداخلت، یعنی کہ انسان کی تو حقوق کے خلاف کام کیے جانے لگے، انسان پر ظلم کیا جانے لگا، عورتوں پر ظلم کیا جانے لگا، بچوں پر ظلم کیا جانے لگا ہے نا، اس کو ہم انسان دوست مداخل کہتے ہیں، حقوق انسانی اور انسان دوست مداخلت۔ سمجھ میں آ گیا۔ اب نیکسٹ ہے دہشت گردی، یعنی کہ ٹیررزم، دہشت گردی۔
جس کو ہم مراٹھی میں آتنکوادی بھی کہتے ہیں۔ اب دہشت گردی یعنی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دہشت گرد جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ جو ہے تو سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے تو معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سیاسی مقصد کو اپنے سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، اس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں۔ اور یہ دہشت گرد جو ہے نا 11 سپٹمبر 2001 کی حملہ 9/11 کا حملہ کہتے ہیں، یعنی جیسے کہ امریکہ میں ہے تو دہشت گردوں نے حملہ کیے تھے یعنی کہ 11 سپٹمبر 2001 کو حملہ کیے تھے، کہاں پر؟ امریکہ کے واشنگٹن اور پنٹاگن کو اڑا دی۔ اب یہ کب ہوا تھا؟ 11 سپٹمبر 2001 کو، اس وجہ سے اس کو 9/11 کا حملہ کر کیا 9/11 یعنی 11واں مہینہ تھا، ہے نا، یعنی کہ کون سا؟ اور 9واں مہینہ تھا، اور یہ 11 یعنی 2011 سال اور 9واں مہینہ، اس وجہ سے اس کو 2001 ہے نا، 2001 یعنی 11 سپٹمبر 2001 کا حملہ، یعنی 2001 میں حملہ کیا گیا تھا، 11واں مہینہ تھا اور 9 تاریخ تھی، 11واں مہینہ 9 تاریخ، تو اس وجہ سے اس کو 9/11 کا حملہ کہتے ہیں۔ 2001 میں امریکہ کے واشنگٹن اور پنٹاگن پہ تو دہشت گردوں نے ہوائی جہاز سے بلڈنگ کو گرا دیے تھے، جس کا امریکہ کا بہت نقصان ہوا۔ بعد میں امریکہ نے اس کا افغانستان سے اور آتنکوادی سماج کا بدلہ بھی لیا، اور اس طرح کہیں اس جگہ جگہ ہے تو آتنکوادیوں کو حملے ہونے لگے، یعنی کہ آتنک جو پھیلاتے ہیں نا ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانچواں کثیر خطبیت اور علاقائیت ہے نا، ملٹی-پولرٹی اینڈ ریجنلزم، یعنی کثیر خطبیت اور علاقائیت۔ اب کثیر خطبیت یعنی کیا ہے؟ یعنی ایک خطبی یعنی کہ ایک کی حکومت، کثیر خطبی یعنی کہ 2 سے زیادہ، یعنی 1 سے زیادہ ملکوں کی دنیا پر کیا ہو گئی؟ حکومت اب قائم ہو گئی۔ اور اسے علاقہ یعنی علاقے میں بھی اپنی اپنی ہونے لگی، جیسے کہ دنیا میں ہم نے دیکھے کہ ایک خطبی نظام امریکہ کی ایک طاقت تھی، پہلے 2 خطبی یعنی روس اور امریکہ، تو 2 خطبی نظام کہتے، بعد میں ایک خطبی یعنی کہ امریکہ کی دنیا حکومت ہو گئی۔ اب کثیر خطبی یعنی کہ اب ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہے تو امریکہ اور روس نے دوبارہ سے اپنی طاقت بنا دی، اب روس دنیا کا دوسرے نمبر کا طاقت ملک بن گیا۔ اب چائنا نے بھی اپنی طاقت بنائی، چائنا بھی تیسرے نمبر کا ملک بن گیا، اور ایشیا میں چائنا کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان بھی ترقی کر رہا ہے۔ ایسے کئی دنیا کے ممالک بھی ہے تو ترقی یافتہ ہو گئے، جس کو ہم کثیر خطبیت کہتے ہیں، یعنی کئی ملکوں کا دنیا پر حکومت کرنا یا کئی ملک جو دنیا میں سپر پاور بننا۔ اور علاقے یعنی کہ اپنے اپنے علاقے میں، جیسے ایشیا میں تو ہندوستان نے، چین نے ترقی کیا، یورپ میں ہے نا، جتنے بھی بر اعظم تمام علاقوں میں بھی وہاں کے ملکوں نے اپنی طاقت کو بڑھائی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا سر جنگ کا جو ہے کی وجہ سے تو کیا ہوا، سر جنگ کے بعد سر جنگ کا جو خاتمہ ہوا اس کی وجہ سے دنیا پر اس کا کیا اثر ہوا، یہ ہم نے اثر ہے جو 5 پوائنٹ پر ہم نے دیکھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے گا تو آپ سبسکرائب، لائک اور کمنٹس اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔